بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی، 5واں باب، بلیک اینڈ وائٹ۔ عمران کو بادشاہ تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ وہ بالکل عام آدمیوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا، نہ کوئی محافظ دستہ رکھتا تھا اور نہ ہی کسی بہت بڑے محل میں رہتا تھا۔ 3 کمروں کا ایک مختصر سا مکان تھا، البتہ پائیں باغ کسی قدر وسیع تھا، جس میں بادشاہ نے ترکاریوں کی کاشت کر رکھی تھی۔ ایک گوشے میں ملکہ کا مرغی خانہ تھا۔ اس وقت بادشاہ کیاریوں میں پانی دے رہا تھا اور ملکہ اپنی مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ عمران کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ اس کی آنکھیں مسکرا اٹھیں، ہونٹوں پر گھنی مونچھیں چھائی ہوئی تھیں۔ میں یہاں سچ بولنے آیا ہوں یور میجسٹری، عمران بڑے ادب سے بولا۔ یور میجسٹری نہیں، بھائی کہو، بالی سنار کے باشندے باپ کہتے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ یہ سب اتنے اچھے ہیں کہ مجھے بھتیجے ہی لگتے ہیں۔ عمران کے لہجے میں شرمیلا پن تھا۔ چلو اندر چل کر بیٹھیں، مجھے سیاحوں سے بڑی مفید باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تم شاید فرانسیسی ہو، بادشاہ بولا۔ نہیں بھائی، میں ایشیا کا باشندہ ہوں اور پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ سے سچ بولوں گا، عمران نے کہا۔ بادشاہ نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، تم ایشیا کے باشندے معلوم نہیں ہوتے؟ یہ میک اپ ہے بھائی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس کے بغیر آپ کی سرزمین پر قدم نہ رکھ سکتا تھا، عمران بولا۔ اندر چلو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کوئی ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، بادشاہ مضطربانہ انداز میں بولا۔ میں نے یہ قدم دھوکہ دینے کے لیے نہیں اٹھایا تھا بھائی، بالی سنار تو جنت بن گیا ہے۔ میں دراصل آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ اس جنت میں کچھ سانپ گھس آئے ہیں اور اسے تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ عمران اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا بولا، اور ایک کمرے میں آئے اور بادشاہ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شکریہ، عمران بیٹھتا ہوا بولا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ سے غور سے دیکھتا ہوا خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ اطلاع دوں گا کہ بالی سنار میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو محض آپ کی آنکھوں کی بناوٹ کی بنا پر آپ کو پہچان لیں گے، عمران نے کہا۔ بادشاہ بے ساختہ چونک پڑا اور کپ کپائی ہوئی آواز میں بولا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ آپ تاریک شیشوں کی اینک لگانا شروع کر دیجئے، عمران نے کہا۔ میں بہت ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں دوست، لیکن تمہاری چکرا دینے والی باتیں مجھے غصہ بھی دلا سکتی ہیں، بادشاہ نے کہا۔ کیا یہ غلط ہے کہ آپ بن کاٹا کے ولی عہد ہربنڈا ہیں؟ عمران نے کہا۔ بادشاہ کی آنکھیں دھندلی پڑ گئیں اور وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ عمران کہتا رہا، غالباً آپ کو موکارو کے انقلاب کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ ہاں، لیکن وہ کون ہے جسے میرا ماموں بھی ہربنڈا تسلیم کر بیٹھا ہے؟ بادشاہ نے کہا۔ اب مجھے سچ بولنے میں آسانی ہوگی کیونکہ آپ نے میرے دعوے کو تسلیم کر لیا ہے، عمران نے طویل سانس لے کر کہا۔ جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو، مجھے الجھن میں نہ ڈالو، بادشاہ بولا۔ عمران نے اپنی کہانی شروع سے آخر تک دہرا دی۔ بادشاہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس دوران میں رہ رہ کر اپنا سر ہلاتا رہا تھا۔ عمران کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی بڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تو اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تو اس زندگی کو ترک کر چکا ہوں۔ لیکن پرنسس ٹالا بوا، عمران نے کہا، صرف وہی میرے ہیں جو میرے ہم مسلک ہیں۔ ٹالا بوا سے بھی اب میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، بادشاہ بولا۔ خیر، یہ آپ کا نجی معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے، عمران بولا۔ سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، بادشاہ نے کہا۔ اب میں آپ کو ایک بری خبر سناؤں گا، عمران بولا۔ وہ کیا ہے میرے دوست؟ بادشاہ کا لہجہ بے حد پرسکون تھا۔ آپ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، عمران نے کہا۔ اسے میں تسلیم نہیں کر سکتا، یہاں کے لوگ مجھ سے اور ملکہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ آپ کے عوام اس سازش میں شریک نہیں ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر؟ بادشاہ بولا۔ میں مارکوئی دوپن کی بات کر رہا ہوں۔ ڈان اسپائیکا پہلے ہی سے اس کے لیے اسلحہ مہیا کرتا رہا ہے، اور اب کنگ چینگ کا نائب ڈیڈلی فراگ بھی اس سے عاملہ ہے، دونوں اس کے مہمان ہیں، عمران نے کہا۔ ڈیڈلی فراگ؟ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، عمران بولا، لیکن میں نے تو نہیں سنا، مجھے اطلاع ملی تھی کہ ڈان اسپائیکا کے علاوہ ایک شخص ماپو فینگ نامی اس کا مہمان ہوا ہے، بادشاہ بولا۔ ماپو فینگ فراگ ہی ہے، اس نے مصنوعی داڑھی لگا رکھی ہے، وہ فرانس کی سیکرٹ ایجنٹ ایڈلی دے ساواں کے ہمراہ یہاں آیا تھا۔ ایڈلی ڈان اسپائیکا کو گرفتار کرنے آئی تھی، لیکن یہاں پہنچ کر فراگ سے علیحدہ ہوگی۔
فروگ آپ کے ایک پولیس آفیسر کرنل سومارتو کے ہاتھ لگا اور اس نے اسے مارکوئی دوپن کے محل میں پہنچا دیا، اور اب کرنل سومارتو کنگ چینگ کے قزاقوں کو جزیرے میں بلوا رہے۔ عمران نے کہا، تم تو مجھ سے زیادہ باخبر معلوم ہوتے ہو میرے بھائی۔ بادشاہ نے کہا، میں نے اس جگہ کا پتہ لگا لیا ہے جہاں انہوں نے اسلحے کا ذخیرہ کیا ہے۔ عمران نے کہا، کمال کے آدمی ہو، اب بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کرنل سومارتو بھی اس سازش میں شریک ہے تو پھر میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، بہرحال وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں وقت لگے گا، اس دوران میں آپ جو مناسب سمجھیں کریں۔ عمران نے کہا، تمہارا قیام کہاں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ مالیرے میں۔ عمران بولا، کیا مجھے میزبانی کا موقع دے سکو گے؟ بادشاہ بولا، آپ کا مہمان رہ کر میں کچھ بھی نہ کر سکوں گا، وہ لوگ کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ عمران نے کہا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بالی سنار کے لوگ اس حد تک جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، عوام آپ کے دعاگو ہیں اور خواص کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ انہیں عوام کی سطح تک لے کر آیا جائے۔ عمران نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے ان پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ تم بہت دانشمند معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی معقول مشورہ دو۔ بادشاہ نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو سب سے پہلے میں اسلحے کا ذخیرہ تباہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمران نے کہا، وہ کسی ایسی جگہ تو نہیں کہ اس کی تباہی سے کچھ بے گناہوں کی جانیں بھی ضائع ہو جائیں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ صرف اس کے محافظ کام آئیں گے، عمران نے کہا، اور انہیں کسی طرح بھی بے گناہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ بادشاہ بولا، ظاہر ہے۔ عمران نے کہا، تو پھر تمہیں اجازت ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، دیکھوں گا کہ ذخیرے کی تباہی کا ان پر کیا اثر پڑا ہے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا مناسب ہوگا۔ عمران بولا، تم موکاروں میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے چکے ہو، اس لیے مجھے پر امید ہی ہونا چاہیے۔ بادشاہ بولا، یہاں میری آمد کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ڈان اسپاریکا کو ٹھکانے لگا دوں، لیکن اب آپ کا کام بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے ایک مثالی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران نے کہا، تم ڈان اسپاریکا کو مار ڈالنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جی ہاں، اسے زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خطرناک حربہ تباہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس کے سینے میں دفن ہے۔ اگر ڈان اسپاریکا ایڈلی دے ساوا کے ہاتھ لگ گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی طاقت اس خطرناک حربے پر قابض ہوگی۔ عمران نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بادشاہ بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی آسانی سے میری باتوں پر یقین کر لیں گے۔ عمران بولا، اگر تم دوپن کا نام نہ لیتے تو مجھے یقین نہ آتا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی طرف سے باخبر رہنا پڑتا ہے، لیکن اس کی خبر نہیں تھی کہ وہ مسلح بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں بھائی۔ کیا مجھے تم وہ جگہ نہیں دکھا سکتے جہاں اسلحے کا ذخیرہ کیا گیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، دکھا سکتا ہوں، لیکن وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ عمران نے کہا۔ پھر کسی قسم کی آہٹ پر چونک کر بادشاہ بولا ہی تھا، ملکہ آ رہی ہیں، اب تم اس معاملے سے متعلق کسی قسم کی گفتگو نہ کرنا۔ بہت بہتر جناب، عمران نے کہا۔ ملکہ ایک چھوٹی سی ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور عمران احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹھو بھائی، ملکہ نے مترنم آواز میں کہا، ہم شراب نہیں پیتے، اس لیے صرف کافی ہی پیش کر سکیں گے۔ میں آپ دونوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اے بھائی، تم بھی ہماری ہی طرح عظمت آدم کے مظہر ہو، اپنی جگہ تم بھی کوئی اہم کام انجام دے رہے ہو، ملکہ نے کہا۔ عمران چپ چاپ بیٹھ گیا۔ وہ ان دونوں کے لیے کافی بناتی اور عمران سے اس سے متعلق سوالات کرتی رہی جو معمولی نوعیت کے تھے۔ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کب تک بالی سنار میں قیام کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جواب میں عمران خود کو ایک سیاح اور سیاسیات کا طالب علم ظاہر کرتا رہا۔ کافی کے اختتام پر اسے بادشاہ سے اجازت چاہیے۔ بادشاہ نے پھولوں کا ایک گچھا اسے تحفتاً دیا۔ باہر نکلا تو ایک سفید فام نوجوان عورت پھاٹک کے قریب اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اوہ موسیو، میں ایما لا زویل ہوں، پریس سے میرا تعلق ہے، میں بادشاہ و ملکہ سے متعلق سیاحوں کے تاثرات معلوم کر کے لکھتی ہوں، اس عورت نے کہا۔ میری بائیں ٹانگ میں شدید درد شروع ہو گیا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ لنگڑا کر چل رہا ہوں؟ عمران نے کہا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن اس کا تاثرات کے بیان سے کیا تعلق؟ عورت نے کہا۔ مجھے اپنے ہوٹل تک پیدل چلنا پڑے گا، اس لیے مجھے اس وقت بادشاہ اور ملکہ سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ عمران بولا، میں آپ کو اپنے اسکوٹر پر لے چلوں گی، عورت نے کہا۔ اور اگر میں راستے میں پاگل ہو گیا تو؟ عمران بولا، میں یہی پسند کروں گی کہ آپ میرے قریب بیٹھ کر پاگل ہو جائیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ اسکوٹر پر؟ عمران احمقانہ انداز میں بولا۔ چلیے چلیے، وہ بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھاتی ہوئی بولی۔ وہ اسے ایک اسکوٹر کے قریب لائی اور عمران آہستہ سے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی سیاح نہیں ہوں۔
پھر کون ہے آپ؟ وہ اس کا بازو چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہیں کا باشندہ ہوں، عمران بولا۔ اوہ، تب تو میں معافی چاہتی ہوں، وہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی۔ خیر، تو اب مجھے اپنے اسکوٹر پر بٹھا کر جہاں چاہو لے جا سکتی ہو، میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں سیاح نہیں ہوں، عمران بولا۔ میں سمجھ گئی، شاید آپ وہ ہیں جس سے بادشاہ چینی زبان سیکھ رہے ہیں، عورت نے کہا۔ بہت کم فرانسیسی چینی بول سکتے ہیں، عمران مسکرا کر بولا۔ تب تو میں آپ کو اپنے گھر لے چلوں گی، مجھے ایسے ہم وطنوں سے دلچسپی ہے جو کسی دوسری زبان میں دستگاہ رکھتے ہوں، عورت نے کہا۔ میں ضرور چلوں گا۔ اوف، یہ درد، عمران نے سسکاری لی۔ وہ لڑکی کے پیچھے بیٹھ گیا اور اسکوٹر تیز رفتاری سے ایک جانب کو روانہ ہو گیا۔ عمران اس نئے وقوعے کو محض اتفاق نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن بہرحال اسے کسی نہ کسی طرح اور کہیں نہ کہیں سے تو کام کا آغاز کرنا ہی تھا۔ یہ لڑکی ان میں سے بھی ہو سکتی تھی جو شاہی اقامت گاہ کی نگرانی کر رہے تھے۔ اسکوٹر تیز رفتاری سے کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ اب وہ ساحلی علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ عمران خاموش تھا۔ لڑکی نے ایک چھوٹے سے ہٹ کے سامنے اسکوٹر روکا ہی تھا کہ اچانک دو آدمی آگے بڑھے اور عمران کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ یہ بالی سونار کی پولیس کی وردی میں تھے۔ کیا مطلب؟ لڑکی اسکوٹر سے اترتی ہوئی ہکلائی۔ اس شخص کو کرنل سمارتو نے طلب کیا ہے مادام، ان میں سے ایک نے بڑی شائستگی سے کہا۔ کمال ہے، میرا نام تک تو جانتے نہیں اور کرنل سمارتو نے طلب کیا ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ کیا تمہیں ہمارے بیان پر شک ہے؟ پولیس والے نے کہا۔ اوہو، بات بڑھانے سے کیا فائدہ؟ یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، غیر ملکی سیاح کبھی کبھی اچانک موسی اور سمارتو کے دفتر میں طلب کر لیے جاتے ہیں، لڑکی بول پڑی۔ یہی بات ہے مادام، سپاہی بولا۔ تو ایسی جلدی کیا ہے؟ تم دونوں بھی ایک ایک کپ کافی پیو میرے مہمان کے ساتھ، پھر میں بھی تمہارے ہمراہ کرنل کے دفتر تک چلوں گی، وہ مجھے پہچانتے ہیں، اس لڑکی نے کہا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں مادام، سپاہی نے کہا۔ وہ چاروں ہٹ میں آئے اور لڑکی انہیں ایک کمرے میں بٹھا کر کچن میں داخل ہو گئی۔ کچھ پتا ہے کہ مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے؟ عمران نے سپاہیوں سے سوال کیا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، جواب ملا۔ خیر خیر، کچھ دیر بعد معلوم ہو ہی جائے گا، عمران نے کہا۔ سپاہی سر ہلا کر رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کافی کی ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے ایک کارنر ٹیبل پر رکھ کر ان کے لیے کافی انڈیلنے لگی۔ کاغذ پینسل اٹھائیے اور اپنے تاثرات لکھنا شروع کر دیجیے، اس نے عمران کو مخاطب کیا۔ پھر سپاہیوں سے بولی، میں کلاریوں کی نامہ نگار ہوں، بادشاہ کے بارے میں سیاحوں کے تاثرات اکٹھا کر کے مضامین لکھتی ہوں۔ سپاہیوں نے سروں کو جنبش دی لیکن کچھ بولے نہیں۔ پھر وہ کافی پیتے رہے اور عمران کاغذ پر لکھتا رہا۔ کافی کی پیالی بائیں جانب کرسی کے چوڑے ہتھے پر رکھی ہوئی تھی۔ دفتن پیالی کے گرنے کی آواز سن کر چونک پڑا، لیکن اس کی پیالی دو کی دو رکھی ہوئی تھی۔ اٹھو، لڑکی عمران کا شانہ ہلا کر بولی۔ تب اس نے دیکھا کہ سپاہیوں کی پیالیاں ہاتھوں سے چھوٹی تھیں اور وہ کرسیوں کے ہتھوں پر ڈھلکے ہوئے تھے۔ تمہاری پیالی میں کچھ نہیں تھا۔ اوہو، مگر تم نے تو پی ہی نہیں، لڑکی نے کہا۔ اب پیے لیتا ہوں، عمران بولا۔ نہیں، جلدی کرو، لڑکی بولی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ عمران پیالی اٹھاتا ہوا مسکرایا، لیکن اس نے پیالی اس کے ہاتھ سے چھین لی اور بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی ہٹ سے نکال لی۔ ایک بار پھر اسکوٹر تیز رفتاری سے کسی جانب اڑا جا رہا تھا۔ تم نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم کلاریوں کی نامہ نگار ہو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ پرواہ مت کرو، لڑکی بولی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ پرواہ مت کرو، لڑکی بولی۔ بہت اچھا، عمران نے سعادت مندانہ لہجے میں کہا۔ اسکوٹر ایک بستی میں داخل ہوا اور ایک عمارت کے سامنے رک گیا۔ اترو، لڑکی اسکوٹر سے اترتی ہوئی بولی۔ اب کہیں تمہارے والدین برا نہ مان جائیں، عمران مسمسی سی صورت بنا کر بولا۔ میں با اختیار ہوں، لڑکی نے کہا۔ اچھا اچھا، چلو، میری ٹانگ کا درد بڑھتا جا رہا ہے، مگر وہ کاغذ تو وہیں چھوڑ آیا ہوں جس پر اپنے تاثرات لکھتا رہا تھا، عمران نے کہا۔ دوسرا لکھ دینا، لڑکی بولی۔ میں کوئی لکھنے کی مشین ہوں؟ موڈ چوپٹ ہو گیا، اب کچھ نہ لکھ سکوں گا۔ پتہ نہیں وہ کرنل سمارتو کیا چاہتا ہے، آخر سے جرت کیسے ہوئی؟ میں بادشاہ سے ضرور شکایت کروں گا، عمران نے کہا۔ ضرور، عقب سے ایک مردانہ آواز آئی اور عمران چونک کر مڑا۔ لوئیسا کا نائب زالیر تنا کھڑا تھا اور اس کے کوٹ کی جیب سے ریوالور کی نال جھانک رہی تھی۔ داہنا ہاتھ جیب کے اندر تھا۔ دروازہ سامنے ہے، زالیر سرد لہجے میں بولا۔ عمران نے شانوں کو جنبش دی اور لڑکی کو آنکھ مارتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ خاصا وسیع تھا اور لوئیسا مینٹل پیس کے قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عمران لڑکی کو آنکھ مارتا ہوا بولا، تو یہ ہیں تمہارے والدین؟ میں نہ کہتا تھا کہ برا مان جائیں گے؟
تم جاؤ، لوئیسا نے ہاتھ ہلا کر لڑکی کو مخاطب کیا۔ وہ چلی گئی، لیکن زالیر ریوالور تھامے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ دل چھوٹا نہ کرو، لوئیسا چڑھانے والے انداز میں بولی۔ میں تمہیں اس میک اپ میں نہ پہچان سکتی اگر تم بادشاہ سے ملنے کی حماقت نہ کرتے، لوئیسا بولی۔ اچھا، عمران نے حیرت سے کہا۔ اس سے کوئی بھی سفید فام ملنا پسند نہیں کرتا، خصوصیت سے فرانسیسی تو بری طرح متنفر ہیں، اور غالباً اپنی اسی حماقت کی بنا پر تم پولیس اسٹیشن پر بھی طلب کیے گئے تھے، تو لوئیسا نے کہا۔ اوہو، تو کیا تم اس وقت کھٹ میں موجود تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہماری ملاقات وہیں ہوتی اگر وہ دونوں سپاہی نہ پکتے۔ میں لڑکی کو ہدایت دے کر اوپری دروازے سے نکل آئی تھی، لوئیسا نے کہا۔ اب تو خیریت سے ہونا؟ عمران نے خوش ہو کر پوچھا۔ فضول باتیں ختم کرو، دفتن وہ سخت لہجے میں بولی۔ ختم سمجھو، عمران نے اس پر سوالیہ نظر ڈالی۔ امی کہاں ہے؟ لوئیسا نے پوچھا۔ جس طرح تم فراک کو چھوڑ کر بھاگی، اسی طرح وہ بھی مجھے جل دے گئی۔ دیکھو نا، اب ہم دونوں پھر آ ملے ہیں، عمران نے کہا۔ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتی، لوئیسا بولی۔ تو پھر اس تقریب کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ عمران بولا۔ بادشاہ کون ہے؟ لوئیسا نے کہا۔ اول درجے کا چغد معلوم ہوتا ہے، مجھ جیسے خوبصورت آدمی کو بھائی کہہ رہا تھا، عمران بولا۔ تم اس سے کیوں ملنے گئے تھے؟ لوئیسا نے پوچھا۔ لوئیسا، سچ بتاؤ، کیا تم بھی اس کے خلاف سازش میں شریک ہو؟ عمران نے کہا۔ کیسی سازش؟ لوئیسا کے لہجے میں حیرت تھی، اور عمران کے اندازے کے مطابق وہ اداکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے تمہاری لا علمی پر حیرت ہے، وہ اسے بغور دیکھتا ہوا بولا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ لوئیسا نے کہا۔ عنقریب یہاں بغاوت ہونے والی ہے، عمران نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ خشک لہجے میں بولی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کرنل سمارتو کے آدمی بادشاہ کے ملنے والوں پر کیوں نظر رکھتے ہیں؟ عمران بولا۔ سیکیورٹی؟ لوئیسا نے کہا۔ بکواس ہے، مارکوئی دوپن اس کا تختہ الٹ دینے کی فکر میں ہے، عمران بولا۔ مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، لوئیسا جھنجھلا کر بولی۔ لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تمہارے پہلے سوال کا کیا مطلب تھا؟ تم نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ بادشاہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ہنری ہشتم تو نہیں ہو سکتا، عمران بولا۔ کچھ نہیں، لوئیسا بولی۔ تو پھر میں جاؤں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتی تم میری قید میں رہو گے، لوئیسا نے کہا۔ ہمارے ملک میں عورت کی قید عشق کہلاتی ہے، عمران نے کہا۔ زالیر، اسے تہ خانے میں لے جاؤ، لوئیسا اس کی طرف توجہ دیے بغیر بولی۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ بکواس بند کرو، لوئیسا نے کہا۔ ہماری طرف عشق کا مطلب 1 اور 1 3 ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ چلو، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ، زالیر نے ریوالور کو جنبش دے کر گرایا۔ تمہاری مرضی، عمران نے مغموم نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی اور ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ زالیر نے اسے کور کیے ہوئے ایک طرف ہٹ کر دروازے سے گزرنے کا راستہ دیا تھا، لیکن عمران جہاں تھا وہیں کھڑا رہا تھا۔ چلو، زالیر نے پھر آنکھیں نکالی۔ میں تو نہیں جاؤں گا، اتنے دنوں بعد لوئیسا کو دیکھا ہے، جی بھر کر دیکھ تو لینے دو، عمران نے کہا۔ مادام، کیا میں اسے مار ڈالوں؟ زالیر نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا، لیکن لوئیسا کے کچھ کہنے سے قبل ہی عمران بول پڑا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم تو مجھ سے انتقام بھی لینا چاہو گے، یاد ہے میں نے کتنی پٹائی کی تھی تمہاری، عمران نے کہا۔ مادام، اجازت ہو تو اپنی اس توہین کا بدلہ لے لوں، میں اس کے لیے جواب دہی کر لوں گا، پسلی کی کم از کم 3 ہڈیاں توڑ دینے کی اجازت دے دیجیے، زالیر گرایا۔ ٹھہرو، پہلے میں اس کی جامع تلاشی لے لوں، لوئیسا نے کہا۔ زالیر نے ریوالور کا رخ عمران کی طرف کیے ہوئے دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا، اور لوئیسا آگے بڑھ کر عمران کے کوٹ اور پینٹ کی جیبیں تھپتھپانے لگی، لیکن وہ پوری طرح ہوشیار تھی۔ شاید اسے خدشہ تھا کہ کہیں عمران اسے اچانک گرفت میں لے کر اپنی ڈھال نہ بنا دے۔ بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، میں سچ میں زالیر کے ہاتھوں پٹنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دل صاف ہو جائیں، عمران نے اس سے کہا۔ اس کی باتوں میں مت آنا، لوئیسا زالیر سے بولی۔ لاؤ، ریوالور مجھے دو، اگر اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو اسے گولی مار دوں گی، لوئیسا نے کہا۔ منظور، عمران شاید آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پھر وہ ہاتھ اٹھائے دیوار سے جا لگا، اور لوئیسا نے زالیر سے ریوالور لے کر اسے کور کرتے ہوئے کہا۔ اب شروع ہو جاؤ، غور سے دیکھتی رہنا، اگر میرا ایک ہاتھ بھی اس پر پڑے تو بے دریغ فائر کر دینا، عمران نے کہا۔ لوئیسا اور زالیر پر بری طرح جھلاہٹ طاری تھی۔ زالیر عمران پر ٹوٹ پڑا، لیکن شاید اپنا داہنا ہاتھ ہی توڑ بیٹھا، کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے بائیں جانب ہٹا تھا۔ زالیر کا کھونسا پوری قوت سے دیوار پر پڑا، اس کی کراہ میں بے چارگی اور بے ساختگی تھی۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے باہر سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔
کون ہے؟ لوئیسا غصیلی آواز میں چیخی۔ پولیس، دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا، آواز آئی۔ لوئیسا نے جلدی سے ریوالور ایک الماری میں چھپا دیا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ عمران اور ظاہر جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ دروازہ کھلا اور ایک باوردی جمع غفیر کمرے میں در آیا۔ اس کمرے کے لیے 10-15 آدمی جمع غفیر ہی لگ رہے تھے۔ ان میں سے کئی نے ریوالور سنبھال رکھے تھے۔ عمران نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا۔ ہٹ پہ کافی پی کر بے ہوش ہو جانے والوں میں سے تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لوئیسا غصیلے لہجے میں بولی۔ مطلب کرنل سمارتو کے دفتر میں معلوم ہوگا، فی الحال اپنی زبانیں بند رکھو، کسی نے کہا۔ وہ ان کے درگاہ میں باہر نکلے۔ وہ لڑکی بھی حراست میں تھی جو عمران کو اسکوٹر پر لائی تھی۔ اب خیریت اسی میں ہے کہ ہم اپنی زبانیں بند رکھیں، عمران نے ظالیر کو مخاطب کر کے اردو میں کہا۔ کرنل سمارتو کے دفتر تک وہ ایک کھلے ٹرک پر لے جائے گئے۔ سمارتو انہیں چند لمحے قہر آلود نظروں سے دیکھتا رہا، پھر گرایا۔ تم میں سے کلاریوں کی نامہ نگار کون ہے؟ میں ہوں۔ لڑکی کا لہجہ بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ تو تم یہاں کی باشندہ ہو؟ کرنل سمارتو نے پوچھا۔ صدیوں سے، لڑکی نے کہا۔ تم نے میرے آدمیوں کو کافی میں خواب آور دوا دی تھی؟ کرنل سمارتو نے پوچھا۔ ہاں میں نے دی تھی، لڑکی بولی۔ کیوں؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ تم سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے؟ سمارتو نے پوچھا۔ اس سے بھی بڑا جرم تم سے سرزد ہوا ہے سمارتو، بائیں جانب سے ایک گنجیلی آواز سنائی دی، اور سمارتو بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ نوارد فوجی وردی میں تھا، مقامی باشندہ تھا، اور سمارتو کو نفرت آمیز نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، سمارتو مردہ سی آواز میں بولا۔ انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ نوارد سمارتو سے بڑا عہدیدار ہے۔ تم نے ہز میجسٹری کے مہمان کی توہین کی ہے، اس نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نہیں جانتا تھا، غیر ملکیوں پر نظر رکھنا میرے فرائض میں شامل ہے، سمارتو عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ انہیں جانے دو، اس آدمی نے کہا۔ بہت بہتر جناب، لیکن یہ کلاریوں کی رپورٹر، سمارتو کمزور لہجے میں بولا۔ فی الحال ان سبوں کو میرے دفتر میں بھجوا دو، اس آدمی نے کہا۔ بہت بہتر جناب۔ عمران لوئیسا کو آنکھ مار کر مسکرایا۔ وہ برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ نوارد چلا گیا۔ سمارتو نے بیزاری سے کہا، انہیں جنرل کے دفتر میں لے جاؤ۔ پھر وہ اکبی کمرے کی طرف چلا گیا اور قیدی ایک گاڑی میں بٹھائے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔